الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل جلالہ کے لیے ہے. درود سلام بے حد بے حساب لا تعداد بے شمار ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جو ہم سب کے آقا ہیں، مولا ہیں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے. اللہ کریم ہمارا بالوقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی شان کے لائق ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے. سورۃ الحجرات کی تفسیر چل رہی ہے اور آج اسی تسلسل میں اس سورت کی آیت نمبر 7 اور 8 پر کلام ہو رہا ہے. پہلا خطبہ پہلی آیت پر تھا جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کے حوالے سے تھا. دوسرا خطبہ تعظیم نبی کے حوالے سے، آداب بارگاہ مصطفیٰ کے حوالے سے تھا کہ اگر اس بارگاہ میں ادنا سی بھی کوتاہی، غلطی، گستاخی ہوئی تو زندگی بھر کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. تیسرا خطبہ آیت نمبر 6 پر تھا جس میں کلام تھا کہ سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں جب تک کہ تحقیق تفتیش نہ ہو. آج اس سے اگلی آیت نمبر 7 اور 8 پر کلام ہوگا. اللہ کریم صحیح انداز میں، آسان انداز میں صحیح بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک آیت نمبر 6 پر جو گفتگو ہوئی تھی وہ صحابی رسول حضرت ولید بن عقبہ کی اس خبر کے حوالے سے تھی جو زمینی حقائق کے مطابق نہ تھی. ان تک غلط خبر پہنچائی گئی، انہیں غلط بتایا گیا، یا انہیں جو خدشہ تھا، وسوسہ تھا، وہم تھا، اس کے مطابق انہوں نے بات رسول اللہ تک پہنچائی تھی، جس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ مدینہ شریف کے مسلمانوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنو مستلق جو قبیلہ ہے، جو مرتد ہو گیا ہے، اسلام چھوڑ دیا، زکوٰۃ نہیں دے رہے، صحابی کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے، تو اب لشکر کشی کی جائے، ان کے خلاف نکلا جائے، ان کو اس کی سزا دی جائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مشورہ حملہ کرنے کا دیا گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تفتیش، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تحقیق کی، اور اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی
کہ ایک بہت بڑے حادثے سے مسلمان محفوظ رہے. مسلمان کے خلاف اگر نکلتا تو بہت بڑا نقصان ہوتا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کے مشورے کو قبول نہ کیا، اور مسلمان ایک آزمائش سے محفوظ رہے. 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. 1400 سال کے بعد کا مسلمان جب قرآن کی اس آیت کو پڑھے گا تو خدا نخواستہ اس کے ذہن میں صحابہ کرام کی صداقت کے حوالے سے کوئی وسوسہ نہ آئے، اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہو، شیطان اسے مس گائیڈ نہ کرے. ایسی جماعتیں، ایسے بدبخت لوگ صحابہ کرام پر جو انگلی اٹھاتے ہیں، ان کی چال میں، وار میں اور ان کے جال میں پھنس نہ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں صحابہ کرام جو رسول اللہ کے غلام ہے، جو رسول اللہ پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ کی غلامی میں سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، اللہ نے ان آیات میں اس جماعت کی فضیلت بیان کی ہے، اس جماعت کے خصائل بیان کیے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کے مناقب بیان کیے ہیں. اور اس امر کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو واقعہ ولید بن عقبہ کے حوالے سے ہے وہ محض اتفاقی ہے، حادثاتی ہے. اگرچہ صحابہ کرام کی عمومی جو حالت ہے، ان کی جو سیرت ہے، ان کی جو صورت ہے، ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، صحابہ کرام کے جو اعمال ہے، ان کی سیرت پر قطعاً انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. صحابہ کرام کی پوری جماعت پہ، سیدنا صدیق اکبر سے لے کے جناب معاویہ تک رضی اللہ تعالی عنہم، جتنے بھی صحابہ ہیں، سارے صحابہ آسمان کے، انہیں ستارے کہا گیا ہے، اصحاب النجوم، ستاروں کی طرح ہے. یا رسول اللہ، جنتی 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 جنتی، زندہ آباد زندہ آباد. کیونکہ انہیں رفاقت مصطفیٰ کے لیے منتخب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. ان کے دلوں کو ایمان کا نور کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. ان کے دلوں کو ایمان کی خوشبو سے معطر کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کرے تو تم ضرور مشقت میں پڑو. اگر یہ تمہارا مشورہ مان لیتے اور حملہ کر دیتے تو مشقت میں پڑ جاتے. لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے. اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے ان اللہ یعطی الدنیا یحب ومن لا یحب. اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے، ہر شخص کو دیتا ہے، چاہے وہ اس کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ کسی آدمی کو پسند کرتا ہے، کسی کو پسند نہیں کرتا، دنیا اس کو دے دیتا ہے. نمرود کو بھی دنیا دی تھی، فرعون کو بھی دی تھی، ہارون، قارون، حامان کو بھی دی تھی، قارون کو بھی دی تھی. یہ دنیا دار لوگ تھے. ایمان، حامان کو ایمان ملا تھا، قارون کو، فرعون کو، نمرود کو، شداد کو، لیکن دنیا بہت دی تھی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پسند کرے یا نہ کرے دنیا اس کو دے دیتا ہے. لیکن وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّهُ، لیکن ایمان صرف اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اللہ ایمان صرف اسی کو دیتا ہے
جس سے وہ محبت کرتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ پر آپ ذرا غور کریں نا. صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے, سعادت مند تھے, کتنے یہ خوش بخت لوگ تھے جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان دیا, قبول ایمان کے لیے ان کے دلوں کو ہموار کیا ہے, ان کے سینوں کو جو ایمان کے تمغوں سے نوازا ہے تو وہ اللہ کی ذات نے نوازا ہے. پھر وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, اگر اس کا سادہ سا ترجمہ کروں سمجھانے کے لیے, دنیا کے سارے انسانوں کو حکم ہے ایمان قبول کرو. دنیا کے سارے انسانوں کو حکم ہے ایمان قبول کرو. ایمان کو حکم ہے کہ صحابہ کے دلوں میں رچ بس جاؤ. دنیا کے باقی انسانوں کو حکم ہے کہ کفر سے بچنا, فسق سے بچنا, گناہ سے بچنا, نافرمانی سے بچنا. اور ادھر کفر کو حکم ہے, گناہ کو حکم ہے, فسق و فجور کو حکم ہے, نافرمانی کو حکم ہے کہ صحابہ کے قریب بھی نہیں جانا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کا سادہ ترجمہ یہی ہے, صحابہ کے دلوں کو ایمان کے لیے ہموار اللہ نے کیا, کفر سے, گناہ سے, نافرمانی سے اللہ نے ان کو بچایا ہے. یعنی صحابی اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے. صحابی اور ایمان لازم و ملزوم ہے. سورج ہو روشنی نہ ہو یہ ممکن, صحابی ہو اور ایمان نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. صحابی کا ایمان مضبوط, سچا, سچا, اخلاص والا ایمان ہے. صحابی رسول کا ایمان دنیاوی لالچ سے پاک ہے, غرض و غایت سے پاک ہے. وہ کسی انسان کے خوف کی وجہ سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا ہے. دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ہو, بڑے سے بڑا بادشاہ, اس کا جاہ و جلال, اس کی دولت صحابہ کرام کو خرید نہیں سکی. بڑی سی بڑی فوج صحابہ کرام کو جھکا نہیں سکی ہے. یہی قرآن کی اس آیت میں بیان ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 میں علل اعلان, ڈنکے کی چوٹ پر ساری کائنات کے انسانوں کو اللہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام کو ایمان سے محبت تھی, کفر سے, گناہ سے, نافرمانی سے انہیں نفرت تھی, اور اللہ نے انہیں دور رکھا تھا. آج کچھ نادان قسم کے لوگ اپنی مجالس میں بیٹھ کر صحابہ کرام کی ذات پر, ان کی شخصیات پر انگلی اٹھاتے ہیں. کچھ بدبخت ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو ایمان کی دولت سے محروم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں, اور صحابہ کرام کے ایمان پر اصل میں اعتراض کر کے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. ان کا اپنا ایمان کوئی نہیں بچتا. ہم تو کہتے ہیں صحابہ کرام کے ایمان کا ذکر کرو کہ اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے. صحابہ کرام کے تقوی کا ذکر کرو کہ ان کے صدقے اللہ تمہیں تقوی عطا کرے. ان کی عبادت کا ذکر کرو تاکہ تمہیں بھی اللہ اسی طرح کا عابد بنائے. صحابہ کرام کی قربانیوں کا تذکرہ کرو کہ ان کی قربانیوں کے صدقے اللہ تمہیں بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے, الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. حضور فرماتے ہیں جسم کے اندر ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, وہ ٹھیک ہو تو جسم ٹھیک, وہ خراب تو جسم خراب. الا وهي القلب, وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ دل ہے. دل کام کرے تو وجود کام کرتا ہے, جسمانی بھی روحانی بھی. جسمانی طور پر اگر دل کام چھوڑ جائے تو آنکھیں کام کرتی ہیں, نظر کام کرتی ہے, زبان بولتی ہے, ہاتھ پکڑتے نہیں. کیوں؟ دل پر ہی ڈیپینڈ ہے. دل اگر ٹھیک رہا روحانی طور پر تو پھر دل کا اثر کیا ہوگا, اس ایمان کا اثر کیا ہوگا؟ آنکھ پر اس کا اثر ہوگا, زبان پر اس کا اثر ہوگا, کان پر اس کا اثر ہوگا, سوچ و فکر پر, دل, دماغ, روح پر اس کا اثر ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کو ایمان کا نور عطا فرمایا ہے. اس ایمان کے نور کا اثر ہے کہ جو کل تک بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, آج ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے تیار کھڑے ہیں, وہی بچیوں کے عصمتوں کے محافظ ہیں. کل تک جو ماؤں کو منڈیوں میں بیچتے تھے,
اس ایمان کے نور کا اثر ہے کہ وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ڈھونڈ رہے ہوتے. کل تک جو غلاموں کو جانوروں سے بدتر ٹریٹ کرتے تھے، جوتی کی نوک پر رکھتے تھے، اس ایمان کے نور کا اثر ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار عمر بن خطاب جیسے بھی بلال حبشی سے کہتے ہیں سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال ہیں. اس ایمان کے نور کا اثر ہے کہ جو 360 بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے، اس ایمان کے نور کا اثر یہ ہوا کہ 360 سے پھیر کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کے آگے سر بسجود ہو جاتے. اس ایمان کے نور کا اثر ہے کہ 313 ہو کر اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کے سامنے میدان میں اتر جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے منور کیا، اور جب ایمان ان کے دلوں میں داخل ہوا تو پھر کائنات کی کوئی دولت انہیں خرید نہیں سکی ہے. جب ایمان کا نور ان کے دلوں میں گیا تو پھر کوئی رشتہ انہیں کمزور نہیں کر سکا. جب ایمان کا نور ان کے دلوں میں گیا تو بڑی سی بڑی فوج انہیں ڈرا نہیں سکی ہے. اور اس جماعت نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنا مال، جان، اولاد، رشتہ دار، کاروبار، زمینیں، سب کچھ قربان کر دیے. کیوں؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. ان کے دلوں کو ایمان کا نور جو دیا وہ اللہ نے دیا ہے، اور وہ ایمان سے محبت کرتے تھے. صہیب رومی یہ عربی النسل تھے، عراق بصرہ کے قریب کا ایک علاقہ تھا واللہ. وہاں کے گورنر تھے ان کے والد سنان بن مالک، اور شاہ ایران کسرا نے انہیں گورنر بنایا تھا. جب روم کے بادشاہ کو وہ اچھے نہ لگے، اس علاقے پہ حملہ کیا، سب کچھ چھین لیا. صہیب رومی بھی باقی لوگوں کی طرح قیدی بنائے گئے، اور روم میں جا کے ان کو غلام کی حیثیت میں وہ جو گورنر کا بیٹا تھا انہیں بیچ دیا. وہ روم کے علاقے میں کئی جگہ بکے، کئی آقاؤں کے غلام رہے ہیں، اور روم کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا. وہاں کا جو معاشرہ، وہاں کے جو فواحشات، جو عیوب، جو برائیاں، جو منکرات انہوں نے دیکھی، وہ نفرت بھی کرتے تھے اور یہاں سے جان چھڑانا چاہتے تھے. اچھا، کسی عیسائی نجومی سے سنا کہ جزیرہ نما عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی آنے والا ہے، اس کا ظہور ہونے والا ہے. وہ نبی حضرت عیسیٰ بن مریم کی صداقت، ان کی تصدیق اور علم کا نور دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے ٹھان لی کہ بس کسی طرح میں نے یہاں سے یہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں توڑ کے میں نے سیدھے مکے جانا ہے. قسمت نے ساتھ دیا. بنو کلب جو قبیلہ تھا وہ آئے، انہوں نے روم سے ان کو خریدا اور مکہ میں جا کے بیچ دیا. مکہ میں عبداللہ بن جدعان نام کا ایک شخص تھا، بڑا غریب پرور اور سخی انسان تھا. انہوں نے حضرت صہیب کو خریدا، خرید کر آزاد کیا، کاروبار میں پارٹنر بنایا. صہیب بن سنان بن مالک جو صہیب رومی کے نام سے مشہور ہو گئے، اللہ نے اتنی برکت دی کہ مال و دولت کے انبار لگ گئے ان کے پاس. اس غلام کو اللہ نے اتنا کچھ دیا. جب تجارت بڑھتی گئی تو یہ مکہ سے باہر جانے لگے، بزنس ٹرپ ہوتے تھے، کئی کئی دن رہتے تھے، لیکن مقصد نظر میں تھا کہ محمد جو اللہ کے نبی ہیں ان سے میں نے مکہ میں ملنا ہے. اب کون ہوگے یہ پتہ نہیں تھا انہیں. اچھا، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت یہ مکہ سے باہر تھے. جب واپس آئے تو معلوم ہوا انہیں کہ وہ شخص جو صادق و امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، محمد بن عبداللہ، انہوں نے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تعلیمات کیا؟ کہ اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. نبیوں کی نبوت، رسولوں کی رسالت پر، آخرت پر ایمان لاؤ. عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، وہ برائیوں سے روکتے ہیں. یہ اچھی اچھی ساری باتیں ان کو بتائی گئی. لیکن یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے لیکن ان کا جینا حرام کر دیا ظالموں نے، بڑا ظلم ڈھاتے ہیں ان کے اوپر. تو اب آگے سے اس بتانے والے کو حضرت صہیب بتا رہے ہیں، ارے میں تو آیا ہی انہی کے لیے تھا مکہ میں. میں تو آنا یہاں پر نیت
مقصد، نظر سب جناب محمد رسول اللہ پر ہے۔ وہ بتانے والا ہمدردی میں کہتا ہے ملنے تو جاؤ گے، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا بچ بچا کے جانا، کفار ڈھونڈ رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تمہارا تو کوئی خاندان بھی نہیں، پردیسی آدمی ہو، یہاں کوئی قوم قبیلہ برادری تو ہے نہیں، کیونکہ کوئی برادری ہو نا ورلڈ تو پھر آدمی مونچھوں کو ذرا تاؤ دیتا ہے۔ ماڑا جا بندہ ہو، سچ بھی کہتا ہو، حق بھی کہتا ہو، کوئی نہیں سنتا۔ پیچھے تھوڑی سی فیملی ہو، کوئی مال دولت، کوئی سیٹ، کوئی منصب ہو، سارے سنتے ہیں پھر ایسے بندے کو۔ حضرت صہیب رومی نکل پڑے، دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، جیسی دروازے پہ پہنچے ایک اور صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر، وہ بھی اسی نیت کے ساتھ اس دروازے تک پہنچے۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خیر ہے، کیسے آئے ہو؟ حضرت صہیب رومی نے سیدھا کہا، انہوں نے کہا میں تو ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملنے اور ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا میں بھی یہی نیت لے کے آیا ہوں۔ مختصر یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں پہنچے، دونوں نے کلمہ پڑھا اور رسول اللہ کے غلام ہو گئے۔ حضرت صہیب کے لیے رسول اللہ فرمایا کرتے تھے روم کا پہلا پھل صہیب ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وعدہ تو اللہ نے کیا نا، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا صہیب رومی، بلال حبشی اور سلمان فارسی، یہ تینوں بیٹھے تھے نا۔ ایک معاملہ تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، پوری حدیث ہے، طویل حدیث ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین صحابہ کا نام لیا اور ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ اگر تم نے ان کو ناراض کیا نا تو اللہ کو ناراض کیا۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت ان تین صحابہ کرام کی۔ ہجرت کا حکم ہوا، اچھا ہجرت کا حکم ہوا تو سارے صحابہ چلے گئے۔ سب سے آخری مہاجر کون تھا؟ سب سے آخری مہاجر جس نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مال و دولت بہت زیادہ، حکم ہوا، انتظار میں تھے وقت کا کہ کب وہ وقت آئے اور نکلے۔ جب یہ نکلے تو کفار نے پیچھا کیا، انہوں نے کہا ساری دولت مکے سے کمائی، ادھر تو ہاتھ خالی آئے تھے، مال ہم سے کمایا، سارا کچھ ہمارا ہے، تو تم یہی لے کے کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے تیر بھی نکالے، ترکش نکالا، تلوار نکالی، کہا لڑوں گا تم لوگوں سے، یا دوسرا آپشن یہ ہے جو میں نے کمایا سب چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، فلاں فلاں جگہ میرا مال پڑا ہے لے لو۔ انہوں نے یہ شرط قبول کر لی، سارا مال لے لیا۔ صہیب رومی خالی ہاتھ، اتنا بڑا امیر آدمی، سونا چاندی دراہم سب کچھ پاس، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، ایمان کی محبت میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے دل چمکایا تھا، مال و دولت کی طرف نہ دیکھا، رسول اللہ کی غلامی کی طرف دیکھا۔ سب کچھ چھوڑ کے چل پڑے۔ ادھر اللہ نے جبریل امین کو جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیا اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں فروخت کر دیتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مال کو خرید لیا کہ بے شک اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ جبریل امین کی زبانی جب صہیب رومی کی یہ قربانی رسول اللہ نے سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے بڑا زبردست سودا کیا ہے، بڑے نفع والا سودا کیا۔ اچھا، جب صہیب رومی قباء شریف پہنچے نا تو جناب فاروق اعظم آگے کھڑے تھے، انہوں نے خوش آمدید کہا، ویلکم کیا، ساتھ میں مبارکباد دی۔ صہیب رومی کی کہ فرماتے ہیں کہ مبارکباد کس چیز کی دے رہے ہو؟ تو آگے سے فاروق اعظم نے فرمایا جو سودا تو نے کیا ہے نا اللہ کو بڑا پسند آیا ہے، وہ جو تو نے سودا کیا نا ان مشرکین کے ساتھ اللہ کو بڑا پسند آیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو حضور بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان کا نور تھا اور ان کو ایمان سے محبت تھی۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہی صہیب رومی تھے جنہوں نے فاروق اعظم عمر بن خطاب کا جنازہ پڑھایا ہے۔ عمر بن خطاب جیسے ہستی فرماتے ہیں وصیت کی میرا جنازہ کون پڑھائے؟ صہیب رومی پڑھائے۔
یہی صہیب رومی ہے جن کے لیے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جب تک خلیفہ اس کا انتخاب شورا کرتی ہے تب تک نماز صہیب رومی پڑھائیں گے. 3 دن خلیفہ رہے ہیں صہیب رومی. حضرت عمر کے بعد 3 دن نمازیں پڑھانے والا مسجد نبوی کا امام کون تھا؟ حضرت صہیب رومی جو غلام تھے. 3 دن خلیفہ کون رہا؟ حضرت صہیب رومی. 78 سال کی عمر میں یہ وفات پاتے ہیں، 72 سال کی عمر میں، اور پھر جنت البقیع میں دفنا دیا جاتا ہے. احباب، اللہ تعالی جن کے دلوں کو ایمان کا نور دیتا ہے کائنات کی ساری چیزوں سے وہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں. ایون کہ اپنی جان کی قربانی پیش کرنے میں بھی وہ گھبراتے نہیں. حبیب بن زید حضرت ام عمارہ کا بیٹا صاحبزادہ جب مسیلمہ کذاب نے پکڑا تھا، کہا میری نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا میں سنتا ہی کوئی نہیں. کہا جناب محمد کے بارے میں؟ کہا نعم بالکل سنتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے. فجعل یقطع عدوا، مسیلمہ کذاب نے ایک ایک جوڑ کاٹا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا سیدھا تلوار مار کے بندے کو مار دینا، نہ ایک ایک جوڑ کاٹا اور پھر پوچھتا بتا میری نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا میں کچھ سنتا ہی نہیں ہوں. پھر ہاتھ کاٹنا، پھر پاؤں کاٹنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت تھی. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اسلام یہی تقاضا کرتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کو رکھو. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین ھذہ الامہ، میری امت کا جو امین ہے، یعنی اس امت میں سب سے زیادہ بڑا جو امانت دار ہے وہ کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح. حضرت عمر بن خطاب نے اپنی شہادت کے وقت فرمایا تھا نا کہ اگر آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں بغیر کسی تعامل کے میں انہیں ہی خلافت پر بٹھا دیتا، مسند خلافت پر انہیں خلیفہ نامزد کر دیتا. یہ وہی ابو عبیدہ بن جراح ہے کہ بدر کی وادی میں کفار کی طرف سے ان کا باپ آ رہا ہے. کفار کی طرف سے کافروں کی صفوں میں باپ کھڑا ہے اور وہ اپنی محبت، پیار اور پرورش کا واسطہ دے کر بلاتا ہے بیٹے واپس آ جا، کفر کو اختیار کر اسلام کو چھوڑ لے. ابو عبیدہ بن جراح اعلان کرتے ہیں لوگوں سنو، ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کو، اسلام کو، ایمان سے میں غداری نہیں کر سکتا. باپ نے بیٹے کی زبان سے جب یہ نعرہ مستانہ سنا نا تو فوراً باپ نے تلوار لے کر حملہ کیا. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ باپ ہم میرے اور میرے ایمان کے درمیان نہ آئے، لیکن جب مجبور کر دیا تو ایک ہی بار میں اپنے ہی باپ کا سر تن سے جدا کر دیا. اور پھر آپ نے کہا میں اسلام کی محبت پر اپنا باپ قربان کر سکتا ہوں مگر توحید اور رسالت کی الفت اور محبت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اس لیے کہ ان کے دلوں میں محبت ایمان کی تھی. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی. سورہ مجادلہ کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی. اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرنے والوں سے دوستی جی دنیا داری ہے، جی ہمیں یہ بھی کرنا ہوتا ہے، جی وہ بھی کرنا. میں کہا قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں نبھاتے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں جن کے اس سے پہلے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، کنبے والے ہوں یعنی رشتہ دار ہو، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے. آیت طویل ہے. یہاں اس آیت میں صحابہ کرام کے ایمان کا اللہ ذکر فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر ایمان اللہ نے نقش کر دیا ہے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جنت کی ٹکٹیں عطا فرمائی ہے.
جنت کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، انہی آیات میں صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ احباب، ایمان کا تعلق اسلام کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے بیج کا تعلق درخت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر درخت کی جڑیں سوکھ جائیں تو شاخ تر نہیں رہ سکتی۔ 1000 لیٹر پانی آپ خشک سوکھے ہوئے شاخ پہ ڈالتے رہیں، کبھی وہ سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی۔ خشک جڑیں ہوں، درخت تھوڑی سی بھی ہوا تیز چلے تو وہ سامنا نہیں کر سکتی۔ اور ایک مضبوط درخت جس کی جڑیں مضبوط ہو، تر ہو، 100 آدمی اس کو نہیں ہلا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مضبوط ہے۔ یہی تعلق ایمان اور اسلامی زندگی کا ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو تو ظلم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو تو پھر قاضی کا فیصلہ عدالت میں بڑے آسانی سے بک جاتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو تو گواہ جھوٹی گواہی دینا بھی آسان سمجھتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو تو سپاہی مظلوم، معصوم اور بے گناہ لوگوں پر گولی چلانا آسان سمجھتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو تو پھر حکمران کرپشن آسانی سے کر لیتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو تو پھر جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غبن کرنا، کرپشن کرنا، کسی کو قتل کرنا، موبائل کے لیے انسان کو قتل کرنا، کسی انسان کو جلانا، یہ سب آسان ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اور جب ایمان مضبوط ہو تو پھر آدمی اپنی جان کی قربانی بھی دینے سے گریز نہیں کرتا۔ مصعب بن عمیر، جب بدر کی وقت ہو چکا ہے، کچھ ساتھیوں نے آج اعلان بھی کرنے ہیں، میں ایمان کے حوالے سے جتنی گفتگو ہے بس اسی پر سمرائز کروں گا۔ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ڈالا ہے وہ گناہ نہیں کرتے، اور جن کے دلوں میں ایمان کمزور ہو وہ کسی بھی حد تک جانے پر تیار ہوتے ہیں۔ پھر خود کو قادیانی بھی ڈکلیئر کروا سکتا ہے گرین پاسپورٹ کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فکر امام احمد